السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں نبیل منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیک ورلڈ۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات کتنی سچ ہے یا اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ چلیے جانتے ہیں علماء کرام سے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے حسب روایت گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو ٹیک ورلڈ کو سبسکرائب لازمی کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ جی کہ شیطان کو جب مہلت ہے جی تو یہ رمضان کے اندر اس کی مہلت ختم کیوں کر دی جاتی ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کی اگر آیات کو دیکھیں اس میں جو مہلت کے الفاظ ہیں وہ زندگی کے بارے میں ہے۔ ٹھیک شیطان نے جب اسے مردود کیا گیا تو شیطان نے کہا کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، ٹھیک اے اللہ مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، بے شک تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی، یعنی تجھے مہلت دے دی گئی۔ ٹھیک شیطان کی یہ مہلت جو اس نے مانگی تھی وہ اپنی زندگی کے حوالے سے مانگی تھی ٹھیک کہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما دے۔ ٹھیک اب اس زندگی کے اندر اس نے جو اپنا عمل تھا وہ اس نے بیان کیا پھر ٹھیک کہ میں لوگوں کو ادھر سے آ کے گمراہ کروں گا، ادھر سے آ کے گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے گمراہ کروں گا، ہاں تیرے خاص بندوں پہ میرا قابو نہیں چلے گا۔ تو لہذا جو اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی کی مہلت دی تھی وہ باقی ہے اس کی۔ اللہ ٹھیک رمضان کے اندر شیطان مر نہیں جاتا، ٹھیک ایسے ہی قید ہوتا ہے۔ جی ٹھیک، لہٰذا جو مہلت دی گئی تھی وہ باقی ہے۔ ٹھیک اب یہ ہے کہ ایک مہینہ تک وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر پاتا، ٹھیک تو یہ رمضان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی، جی لیکن جو زندگی کی مہلت اسے عطا فرمائی تھی وہ زندگی کی مہلت اسے باقی ہے، لہذا وہ اس کے اعتبار سے چل رہا ہے اور وہ مہلت کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ بہت خوب بہت شیطان ورغلاتا کیسے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے۔ گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ یہ پٹیاں کس نے پڑھائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا۔ شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلیسی۔ تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے۔ بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے۔ سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل کیا ہمیشہ سے چاہیے، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے۔ دیکھو ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا ہے کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا۔ ہاں آپ حدیث میں نہیں آئی ہے، صرف بخاری مسلم میں ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ دنیا کا ہر شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ جو شیاطین انسانوں میں وہ تو سب سے زیادہ رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ یعنی اگر میں کہوں گا تو کسی کو برا لگے گا۔ آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ دیوبندیوں کو گمراہ کرنے والے شیاطین کون ہیں، وہ کہیں گے دیوبند کے علماء۔
دیوبند سے پوچھے وہ کہیں گے بریلویوں کے علماء، اہل حدیث سے پوچھے وہ کہیں گے ان کے علماء، وہ کہیں گے اہل حدیث کے علماء، شیعہ کہیں گے ان کے علماء، وہ کہیں گے شیعہ کے علماء. تو یہ جو شیاطین جن کے اوپر کنسنسس ہے سارے مکاتب فکر کا، وہ تو رمضان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے نظر آتے ہیں کہ جناب ویسے تو آپ ان کے قابو نہیں آتے، جمعے کی بھی دوسری اذان میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوں آئے ہو نا قابو. تو وہ آپ کو اتنے درس دیتے ہیں کہ آپ تنگ آ جائیں، اور خدا نہ خواستہ آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، فجر کے بعد درس، ظہر کے بعد درس، عصر کے بعد درس، مغرب کے بعد درس، وہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اپنا عمل کرنا خود یہ تو ذرا مشکل کام. تو یہ شیاطین تو آزاد ہے نا جی، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. باقی سرکش شیاطین جکڑے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے شیاطین تو پھرتے رہتے ہیں. انسان کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے. صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن جو ہے وہ اٹیچ کر دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں، لیکن اللہ نے مجھے اس پر طاقت دی، میں نے اس کو مسلمان کر لیا، وہ اب مجھے وہ بھی صرف سچائی کی ترغیب دلاتا ہے. نبی الاسلام کے ساتھ جو جن ہے وہ مسلمان ہے. یہ دعویٰ کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا، نہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، نہ آپ کے بزرگ بابے، نہ میرے امام. میرے تو بابے نہیں ہیں، میرے تو امام ہیں. کوئی بندہ نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. صرف نبی علیہ السلام کی گارنٹی. اس لیے ہم کہتے ہیں امام اعظم ان کو کہیں، امام ان کو مانیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیطان بند ہوتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے، سارے نہیں، سرکش. جیسا کہ ہم بولے کہ جب ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے تو سرکش لوگوں کو اندر کر دیتے ہو، سب کو نہیں کرتے، ہر انسان اندر نہیں ہوتا ہے. سرکش جن پہ کیس ہے، جو بڑے بڑے فلاں ہیں، یہ ہیں، ان کو سب کو نہیں کرتے. سرکش جن اور شیاطین حدیث میں الفاظ ہے قید ہو جاتے ہیں، جو بڑے بڑے ان میں زیادہ بہکاتے ہیں، زیادہ تکلیف ہوئے، وہ بند ہوتے، سب نہیں ہوتے، اور ان کو بیڑیاں لگا دی جاتی. بعد رمضان پھر بہرحال ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سرکش جن اور شیاطین قید ہوتے ہیں لیکن عام نہیں ہوتے ہیں اندر کی. تو سوال تھا کہ لوگ رمضان میں برائی کرتے ہیں، تو ایک تو سرکش قید ہے، عام نہیں، وہ بھی ایک وجہ. دوسرا وہ 11 مہینے کی ٹریننگ جو ہوتی ہے نا، تو اس کی عادت چھوٹتی نہیں ایک مہینے میں. 11 مہینے ٹرینڈ ہوئے ہوئے ہیں شیطان کے بہکاوے، وسوسے، اس کی اتباع، اس کی فرمانبرداری، وہ جو کہتا ہے کرنے میں. تو یہ تھوڑا ایک مہینہ بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جیسا کچھ لوگ جو موسیقی کے عادی ہوتے ہیں، میوزک کے عادی ہوتے ہیں، تو رمضان میں وہ چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ صرف کیا کرتے ہیں، گانوں کا متبادل کچھ تو ملا کے وہ سنتے رہتے ہیں دینی نام سے. موسیقی نہیں چھوڑتے لیکن گانوں کا متبادل لے کر آتے ہیں کچھ اور سنتے رہتے ہیں. بولے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں تھوڑا لو کیٹیگری کا ہے، اس کو سن سکتے، لیکن میوزک نہیں چھوڑتی. ٹھیک. یا پھر کسی بولنے والے نے ایک اچھی مثال دی تھی کہ پنکھا بند کر دیتے ہیں لیکن بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک گھومتا رہتا ہے. تو شیطان تو بند ہے لیکن تھوڑا تھوڑا اثر اس کا بعد میں ابھی باقی رہتا ہے. تو اسی لیے لہٰذا رمضان میں بھی ہم دیکھتے لوگ گناہ اور معصیت کرتے ہیں. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے یہ، رمضان جیسے ٹریننگ مہینے میں بھی اگر بینیفٹ اور فائدہ نہ اٹھا سکے، پھر کب انسان اپنی زندگی بدلے گا؟ میں نہیں سمجھ پاتا. کب بدلے گا جو سرکش جن و شیاطین قید بہکانے والا بند ہے؟ نفس کو فل ٹریننگ دی جا رہی ہے روزے کے ذریعے. روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ رکھنے سے شہوت پہ کنٹرول ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچتا ہے. تو اب اگر ٹریننگ نفس کو نہیں دیں گا تو کیسا ہوگا؟ سمجھ رہا؟ تو ٹریننگ دیجیے اپنی نفس کو، رمضان کا حقیقی فائدہ اٹھائیے، رسمی نہیں. مطلب کسٹمری بینیفٹس مت اٹھائیے، ریئل بینیفٹس اٹھائیے. وہ یہ ہے کہ رمضان ایک مومن کی زندگی تبدیل کر دے. جو گناہ اور معصیت تھے اس میں کمی آ گئی، بعد رمضان اب میں کروں گا ہی نہیں. پھر کچھ اس میں اضافہ ہو جائے تو پھر آنے والے رمضان اس کو اور گھٹا دیں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ رمضان آئے ماشاءاللہ ایسی تبدیلی کہ جس کو امتحان ہے، اور رمضان ختم ہوئے تو ایسی تبدیلی جس کو امتحان ہے نا. رمضان آ گئے، رمضان میں ایک صاحب سے آپ مل رہے جن میں رمضان سے ملے، سلام کلام ہو رہا ہے، سب کچھ ہوا. اب عید کے دن آپ مل رہے ان سے، مل کے بولے السلام علیکم. آپ کے بھائی صاحب پورے 30 دن ملتے رہے میرے کو فجر میں، اس میں بھائی صاحب نہیں میں تھا بولے ہو. اچھا آپ ہی تھے؟ اچھا رمضان میں رومال، چہرہ وغیرہ سب سرما ورما سب بالکل ایک دم فٹ معاملہ تھا. تو مجھے لگا شاید آپ کے چھوٹے مطلب بڑے بھائی تھے، آتے تھے. نہیں میں ہی تھا بولے ہو. اپنا 30 دن کا ایک دم فل رہتا بولے معاملہ. ایک دم ایک رمضان سے شروع کر دیتے، 30 دن 40 دن سے پہلے کاٹ دینا ہے، تو 40 دن سے پہلے اپن 30ویں دن برابر جا کے صاف واف کر کے بالکل بعد رمضان پھر تیار ہو جاتے نئے کاموں کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ رمضان میں اگر تبدیلی نہیں حقیقی تو پھر کیا فائدہ ہو؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ حساب لکھتے ہیں، اکاؤنٹس لکھتے ہیں اور یہ غلطی ہو جاتی ہے، ایک ربر لیجیے اس سے مٹا لیجیے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خاص طور سے غلطیاں ایسا کریں اور پھر ربر سے مٹاتے جائیں. رمضان ایک موقع ہے گناہوں کو ختم کر دینے کا، اچھی عادتوں کو نفس میں راسخ بٹھا لینے کا. پھر ہماری زندگی رمضان کیوں نہیں تبدیل کرتا ہے؟
ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. جو ٹیچرس ہے وہ مثال کو سمجھیں گے. ٹیچرس کو ایک نیا چیپٹر، ایک نیا سبق یا ایک نئے چیپٹرز ایڈ کیے گئے ایک سبجیکٹ کے اندر، تو ان کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. 2 4 5 10 دن کی ٹریننگ کا اثر یہ ہوتا ہے جب تک وہ سلیبس باقی ہوتا ہے ٹیچر اس کو صحیح سے پڑھا سکتا ہے. آپ لوگ کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، کمپنی میں سسٹم اپڈیٹ ہوتے ہیں، جو سسٹمز پہ آپ ورک کرتے ہیں، سمجھو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اینٹی وائرس اپڈیٹ ہوا، آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹ ہوا. جب اپڈیٹ ہوتا ہے تو آپ کو 2 3 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پہلے یہ وینگ سسٹم تھا، اب جو ہے سیپ سسٹم لا دیا گیا، تو اب آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اور 2 4 5 دن 10 دن کی ٹریننگ میں جو آپ کا کام ہے اتنا ایک ماڈیول تو آپ سیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے وہ سیکھ لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک وہ سیپ آپ کے پاس ہے تب تک کے لیے آپ کو کچھ سکھانا نہیں. ہاں ماڈیول ایڈ ہوں گے پھر ہم سیکھ لیں گے. تو 3 دن کی ٹریننگ نے چینج لا دیا. ٹیچرس کی 10 12 دن کی ٹریننگ چینج لا دیا. سوئمنگ کو آپ جاتے ہیں، 1 مہینہ آپ سوئمنگ کرتے ہیں، سوئمنگ آپ سیکھ لیتے ہیں. 1 مہینہ سوئمنگ سیکھنے کے بعد مرتے دم تک آپ سوئمنگ نہیں بھولیں گے. اسٹیمنا کم زیادہ ہوگا، سوئمنگ نہیں بھولیں گے. آپ سائیکل چلانا آپ سیکھتے ہیں، 1 مہینے میں آپ کے بچے نے سائیکل چلانا سیکھی. زندگی بھر بیلنسنگ کبھی نہیں بھولیں گے آپ. 2 ویلر کی بیلنسنگ، چاہے سائیکل ہو چاہے 2 ویلر ہو، بیلنسنگ کبھی نہیں بھولیں گے. ہاں چلا سکیں گا نہیں، اس کو گیئر سسٹم سمجھیں گا وہ ایک الگ چیز ہے نا، تو دماغ نے یاد کر لیا. تو کوشچن یہ ہے ہر سال 30 دن کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، پھر 31ویں دن ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ 3 دن کی ٹریننگ نے پورا جب تک سلیبس ہے جب تک ہم کو چینج کر دیا. 4 5 دن کی ٹریننگ نے جب تک سسٹم وہ ہے جب تک ہم کو چینج کر دیا. 30 دن کی سوئمنگ نے ہمیشہ کے لیے تیرنا فلوٹنگ سکھا دیا. 30 دن کی ٹریننگ نے ہمیشہ کے لیے بیلنسنگ سکھا دیا. تو 30 دن کے رمضان نے کیوں ہمیں تبدیلی نہیں لائی؟ سوال یہ. 31ویں دن پھر کیوں زندگی روٹین پر آ گئی؟ ٹھیک ہے. اور لہٰذا رمضان میں اگر تبدیل نہ کر پائے تو مشکل ہے، کیونکہ ایک مہینہ ہے زبردست چینج کا، ہمیں چاہیے اس کا فائدہ اٹھائیں. رہا مسئلہ کیوں لوگ گناہ کرتے، ایک نفس جو عادی تھی اس کی، دوسرا تمام جن اور شیاطین صرف سرکش اس میں قید کی. جی پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کا اس حوالے سے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں.